اس طرح کام کریں، کل حضور خود بلائیں فلاں کو بلا کر لاؤ، فلاں کو بلا کر لاؤ، دنیا والے دیکھتے رہیں وہ کون ہے. میں آپ کو فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو پوری دنیا سے ٹکر لے رہا تھا، اس نے کسی رشتے کو نہیں دیکھا، میری نسبت کو دیکھا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، 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 زندہ باد. بلڈنگوں کی حفاظت کے لیے پولیس آ گئی، رینجر آ گئی، فوج آ گئی، اور حضور کی عزت کے لیے کوئی نہیں بات. سیمٹ کے لیے، اینٹوں کی حفاظت کے لیے لوگ آ گئے. یا اللہ پھر ہمیں موت دے دے. اب قیامت والے دن لوگ کہیں جی میں نے فلاں وابٹا ہاؤس کی حفاظت کی تھی، کوئی کہے میں نے اسمبلی کی، کوئی کہے میں نے ججوں کی جناب وہ جو نگرانی کی تھی، میں ان کا پروٹوکول تھا. تو میرے آقا فرمائیں گے میری عزت کے لیے کون تھا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. نہیں جی گڈی پیچھے کرو، گڈی پیچھے کرو نا. گڈی خیر ایمبولینس ہے کون آگے لگی پیچھے کرو تو چلا کے دو. نہیں پیچھے پیچھے نہیں نہیں ایسا نہیں لا نہیں لا دیجیے ایمبولینس ایسا وہ لاگ پہ بلدی پیچھا کرو کہاں پر ہو پیچھا پیچھے تک اگی نہ جان پیچھے بھی آگے پیچھے سیدھی کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائڈ پہ لا پیچھے سیدھی کر سیدھی پیچھے دیوار ہے نا پیچھے. شرکت کے حوالے سے جو اس کی مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے آج عجیب کام ہوا ہے اس اعتبار سے کہ آج میٹنگ بھی ہے اور آج ہی میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کا دن بھی تھا، لیکن جب وہ ملاقات کے لیے وہاں گئے ہیں ان کی فیملی اور حمزہ شہباز وغیرہ تو انہوں نے ملاقات پر پابندی لگا دی اور ان کو ملاقات نہیں کرنے دی. تو اس پر رائے یہ بنائی جا رہی ہے کہ اگلے دن جب وہ پارلیمنٹ میں خود آئیں گے اجلاس میں شرکت کے لیے تو اس میں ذرا ضروری ہے کیونکہ پارٹی سربراہ وہی ہیں اور فارمل جو ہے فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے. تو اس حوالے سے ایک تو مکمل رضامندی اس حوالے سے موجود تھی، لیکن بہرحال ایک اپنے سربراہ سے آخری فیصلہ لینا، اس سے مشاورت کرنا، یہ اس کے پارٹی کی ڈسپلن کا تقاضا تھا. آپ نے دعوت دی نواز شریف صاحب خود شریک ہو رہے ہیں اس میں کہ نہیں؟ جی یہ نواز شریف خود کسی میں شریک ہوں گے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ابھی ہم میاں شہباز شریف صاحب سے ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. لیکن اے پی سی کی اہمیت اور ان حالات میں اس کا ناگزیر ہونا، اس پر اتفاق رائے موجود. اچھا یہ بتائیے کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ صرف چند مخصوص نکات کے اوپر ہے یا گورنمنٹ کو آپ ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں یہ گورنمنٹ نہ چلے؟
آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں میں گزارش کروں جی، بنیادی طور پر تو ہم اس حکومت کو جائز حکومت ہی نہیں، اور یہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے، لیکن اس کے بعد جب اس کی کارکردگی ہے اس سے ملک بڑا بری طرح متاثر ہو رہا ہے، خارجہ تعلقات کے حوالے سے بھی، قرضوں کے بوجھ کے حوالے سے بھی، ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے حوالے سے، روپے کی قدر کم ہونے کی صورت میں، مہنگائی 200 سے 300% تک، 100 سے 200% تک چلی گئی ہے، اس سے عام آدمی جو بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ یہ تمام ایسی صورتحال ہے کہ جس کا تعلق حکومت کے بننے یا گرانے سے نہیں ہے، یہ بات واضح رہے۔ اب ہم سوچ یہی رہے ہیں کہ جو قوم کو درپیش معاملات ہیں یا جو ملک کو درپیش معاملات ہیں اس کو ایڈریس کریں۔ دوسری یہ رہے گا کہ یہ آپ کی طرف سے یہ بھی ایک بڑا جا رہا تھا پیغام، زرداری صاحب سے بھی آپ کا رابطہ ہوا، تو میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ ان دونوں کو بٹھا دیا جائے؟ دونوں بڑے اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ظاہر ہے جی کہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ جیسے ابھی گھر میں صدمہ تھا تو زرداری صاحب آئے ان کے گھر پہ، دعا بھی کی، تعزیت بھی کی انہوں نے، تو ایسے کوئی بہت تو سیاسی لوگوں میں نہیں ہوا کرتا کہ وہ ایک دوسرے کو ملنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، لیکن مسائل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ معاملات کو کس طریقے سے ہم نے، اور اس کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، تاکہ صرف یہ نشستند خوردند برخاستند والی بات تو نہ ہوگا۔ اچھا، اپوزیشن کی ساری پارٹیز کے لوگوں نے ڈونکی کی فلم دیکھ لی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہے ڈونکی راجا؟ آپ لوگوں سے سنی ہے میں نے جی؟ کارٹون ڈونکی اچھا، راجا، میں نے نہیں دیکھی، ڈونکی راجا کی سرکار آپ نے دیکھی کوئی؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھی۔ صاحب آپ نے اسرائیلی زیارہ جو اترا ہے، جو پتہ چلا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ نے کوئی کیا آپ کا ریئیکشن ہے؟ ان کا موقف ہم مسترد کیسے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طیارہ اتر چکا ہے، اور آدھی تصدیق تو عمان کی حکومت نے خود تصدیق کر کے کر دی ہے۔ اب وہاں سے جو اڑا ہے اس کا روٹ بتلا رہا ہے کہ وہ پاکستان آیا ہے اور یہاں 10 گھنٹے گزارے ہیں۔ اس حوالے سے جو تکنیکی طور پر جو عام لوگ نہیں جانتے ان چیزوں کو، اس کو بنیاد بنا کر سول ایویشن نے تردید کی ہے، لیکن میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ اس تردید کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو نئی حکومت آئے گی عمران خان کی صورت میں آئے گی، وہ یہودی لابی کی نمائندگی کرے گی، آج وہ ساری باتیں قوم پر سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی قوم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس آنے والے دور میں کدھر لے جایا جا رہا ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے۔ یہ سنجیدہ صورتحال ہے۔ یہ